السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو شیئر کریں۔ تو آج جیسے کہ آپ کو تھمبنیل سے بھی اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ تو کل جو ہے فیصل آباد کی ایک تحصیل ہے جڑامالہ، تو اس میں ایک جو ہے ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے مسلمانوں کے بھی اور دوسری طرف جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کی سبھی کی جو ہے اس میں دل آزاری ہوئی۔ سب سے پہلے جو قرآن پاک کے اوراق جو ہیں وہ جو تصویروں میں بھی جو دیکھے، ویڈیوز میں بھی دیکھے کہ وہاں پہ کچھ عیسائی جو تھے نوجوان، انہوں نے ان کی طرف سے قرآن پاک کی جو ہے بے حرمتی کی گئی، قرآن پاک کے جو اوراق تھے ان کو شہید کیا گیا، اس کے اوپر بھی لکھا گیا۔ تو وہ جو ہے اس کے جواب میں جب وہ چیز سب کے علم میں آتی ہے تو وہاں سے سارے جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ واقعات وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں میں جو ہے بے چینی اور اضطراب جو ہے اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو اداروں نے بر وقت جو ہے پہلے کام نہیں کیا، پہلے اس چیز کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، یا اگر انیشلی جو ہے ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے یا کوئی بھی اس پہ فوراً ری ایکشن دیتا ہے، اگر وہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، اور ایسا پہلے بھی بار بار ہوتا رہا ہے، اگر انیشلی اس پہ کام ہوتا ہے، اس کو پکڑا گرفتار کیا جاتا ہے، تو وہاں تک پھر یہ چیز جو ہے نا، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ موب اور وہ سارے وہاں تک وہ جانے کی کہ لوگوں کے ہجوم وہ اکٹھے ہوں اور وہ اس طرح کے واقعات سامنے، تو اس کی پھر نوبت ہی نہیں آتی۔ سب سے پہلے تو اس چیز کی وہیں سے ایک آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو سامنے سے ایک ری ایکشن آتا ہے جو مسلمانوں کے کچھ جو لوگ تھے۔ اب جہاں تک میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر جو زیادہ تر جو واقعی جنہیں میں کہوں گی کہ آج کل میں ان کی بات نہیں کر رہی کہ آج کل ہر دوسری گلی محلے میں ہر بندہ عالم، مفتی، مولانا سب کچھ بنا ہوا ہے، ہر بندے کو نا اتھارٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ کچھ بھی فتویٰ دے دے، کچھ بھی کر لے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہی، میں جو جینون جو عالم لوگ ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں اور واقعی جن سے ہم کچھ سیکھتے ہیں، تو زیادہ تر جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ان لوگوں نے اس چیز کو بہت رواداری کے ساتھ، اور اسلام کی قرآن کی تعلیمات کہتی ہیں اس کے مطابق جو ہے نا لوگوں کو پہلے ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس چیز کا انہوں نے کوئی اس طرح کی بیان بازی نہیں کی، بلکہ لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے کہ اس چیز کو اداروں کو ہینڈل کرنے دے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے پہلے ان کو قانون کی گرفت میں آئے اور اصل معاملے کا اصل صورتحال کا پتہ چلے۔ اس میں بھی دو چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہاں پہ یہ سب گیمیں جو ہے نا ہوتی ہیں کہ بعض اوقات کسی ایک کو پھنسانے کے لیے، جیسے کہ اس کی مثال میں یہ دوں گی کہ کچھ سال پہلے سیالکوٹ میں وہ واقعہ ہوا تھا سری لنکن والا، آپ سب لوگ یقیناً واقف ہوں گے۔ وہ اس پہ بھی موب جو تھا وہ ہجوم حملہ آور ہوا اسی چیز کی وجہ سے، لیکن بعد میں جب پتہ چلا، بہت جو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، سارا کچھ ہوا، وہاں کے لوگوں سے تفتیش کی گئی، تو پتہ چلا کہ ایسا کوئی سین ہی نہیں تھا۔ وہ سری لنکن جو تھا وہ کافی عرصہ سے وہ کام کر رہا تھا اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور کچھ ذاتی دشمنی اور ان وجوہات کی بنا پہ اس کو یہ سارا چیز کی گئی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انویسٹیگیٹ جس نے بھی حرکت کی ہے انتہائی جو ہے نا غلیظ حرکت ہے جو بھی کی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کس نے کی ہے۔ اصل جو مجرمان ہیں، ملزمان ہیں، جو بھی ہیں ان تک پہنچا جائے، اور اس کے لیے یہ اداروں کی رسپانسبلٹی ہے۔ لوگ اپنے ہاتھ میں قانون میں لیتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اب جو آپ لوگ اس پہ ٹی وی چینلز پہ، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو بھی وہ جڑامالہ میں وہ واقعات، وہ اس کے بعد کچھ جو علماء نے اس طرح سے، علماء نہیں، لوگوں نے مساجد میں کچھ اعلانات کیے، لوگوں کو
پرووک کہہ لیں کیا، اور ظاہر ہے مذہب کے نام پہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ مذہب کے نام پہ، اور خیر یہ غصے والی بات ہے بھی ہے کہ اگر قرآن پاک کی اس طرح سے بے حرمتی کی جائے تو لوگوں کو جو ہے وہ اکسایا گیا. لوگوں نے اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ مختلف جو ان کے چرچز ہیں، گرجا گھر وغیرہ، وہاں پہ جا کے ان کو جلایا، ان کی وہ جو صلیب وغیرہ تھی ان کو توڑا گیا، وہاں پہ حملے کیے گئے. تو وہ لوگ جو ہیں جن کو جو اب تازہ رپورٹ آئی ہیں اس کے مطابق ان لوگوں کا پتہ تو چلا لیا گیا ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک کا کے جو بے حرمتی کی تھی، تو ان کو تو وہ اب، لیکن وہ اس وقت جو ہے مفرور ہیں، ان کی تلاش میں ہیں. لیکن اس کے بعد جو حالات جو خراب ہوئے ہیں، جو سامنے سے رد عمل آیا، جس طرح سے ایک بالکل سوچے سمجھے بغیر آیا ایک، میں کہوں گی کہ جو رواداری کا ہمارا مذہب جو ہمیں ایک سبق دیتا ہے، تو آیا وہ بالکل ہم لوگ جو ہے وہ بلا بیٹھے ہیں. میں پھر وہی چیز کہوں گی کہ یہ چیز کہاں تک جاتی ہے. پہلے ہی کوئی بہت اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے ہم لوگوں کی، ہماری سوسائٹی کی. یہ سیم چیز جب سویڈن میں، جب آپ لوگ جانتے ہیں ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا تھا قرآن پاک کے ساتھ، وہاں یہ چیز ہوئی تھی، تو بہت ہم لوگوں کی دل آزاری، ہر مسلمان کی جو تھی وہ دل آزاری ہوئی تھی. لیکن جو غلط ہے، جس نے غلط کیا اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے. اور میرے خیال سے یہی ایک ناکامی، یہی چیز بار بار واقعات کا موجب بنتی ہے کہ اگر سزا نہیں ملتی. پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں، بعض اوقات واقعی ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ دوسروں کو پھنسانے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مذہب کے نام پہ کسی کو بھی جو ہے نا بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو سیالکوٹ والے واقعے کا کہا کہ بس اس چیز کو کہہ کہ لوگوں کے جذبات کو ابھار لیں گے، تو اس کے بعد پھر کوئی کسی کی نہیں سنے گا، کوئی انویسٹیگیٹنگ کرے گا، کوئی اس کا بیک گراؤنڈ یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو چڑھ دوڑیں گے سارے اس پہ. تو اس وجہ سے بھی ایسے واقع ہوتے. تو پہلے تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے کہ کس نے کیا، کیوں. اور اگر اس طرح کے معاملات میں پکڑا جاتے ہیں یا واقعی کوئی کرتا ہے، تو بجائے ان کے کہ گورنمنٹس جو ہیں یا دوسرے لوگ ان لوگوں کو باہر بھگانے کی وہ کریں، اگر ایک بھی بندے کو پراپر سزا مل جاتی ہے کسی بھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے، کوئی بھی اس طرح سے کہ کسی بھی مذہبی فرقے کو مجروح کرنے، اور خاص طور پہ اگر مسلمانوں کی اس طرح کتاب، تو اگر ایک بھی بندے کو پراپر سزا مل جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد اس طرح کا قدم کوئی بھی صرف اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا اٹھائے گا، فائدے کے لیے یا نہ بھی فائدے کے لیے، دونوں صورتوں میں. اس لیے چونکہ ابھی تک تحقیقات کا کوئی فائنل نتیجہ سامنے نہیں ہے، اس لیے میں اس بارے میں نہیں کہوں گی. لیکن اس کے نتیجے میں جو حالات خراب ہوئے ہیں، جو پھر مسلمانوں کی طرف سے چرچز پہ حملہ ہوا ہے، اس کے بعد جو پھر رینجرز کو جو ہے حالات بے قابو ہو گئے. یہی اگر انیشلی اس چیز کو قابو کر لیا جاتا یا وہیں پہ وہ ادارے شروع میں ہی اس چیز کو روک لیتے تو بات اتنی نہ بڑھتی. کیا امیج جو ہے وہ ہم لوگ اپنا دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو، اور ہمارے مذہب میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو بھی برا نہ کیونکہ چاہے ہم جو کسی کو جینون کسی کے دوسرے کے خدا کو برا کہیں گے، وہ ہمارے سچے خدا اللہ کو جو ہے خدا کو برا کہیں گے، تو کیوں کسی کو برا کہنا. آیا ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے. رواداری، پیشنس، تحمل والی چیز تو ہماری سوسائٹی سے بالکل ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایک بینگ اے مسلم آپ کی، یہ جس نے غلط کیا ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ اس کو کرو، اور یہ ملنی چاہیے سزا. ایک دفعہ ملے گی، اس کے بعد دوسروں کو ہر کوئی بچ کے نکل جاتا ہے چاہے کسی بھی طرح سے کرتا ہے. یہ ایک دفعہ نہیں، یہ بار بار ہو چکا ہے. یہ قرآن پاک کی بے حرمتی، ہر کسی کو جیسے لائسنس مل گیا ہوا ہے اپنے اپنے مفاد پورے کرنے کے لیے یا کسی کی دل آزاری کے لیے، وجہ جو بھی ہو، لیکن یہ ہونے میں بار بار چیزیں آ رہی ہیں. لیکن اسی پوائنٹ پہ کہ اگر ہم بھی وہی چیز کر رہے ہیں، اب چرچ جلا رہے ہیں یا چرچ میں ان کی بھی مقدس کتاب تھی یا جو بھی تھا، تو سیم ان کی بھی دل آزاری جو ہے اسی طرح سے ہوگی. تو میں وہ سویڈن والے واقعے کا آپ کو ریفرنس دے رہی تھی. وہاں پہ وہ جب ایک مسلمان نے کہا کہ میں بھی ان کی کتاب کو جو ہے وہ جلاؤں گا، آپ دیکھیں اس کو پرمیشن بھی اس چیز کی مل گئی. وہاں پہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے، وہ ان کی وہ مقدس کتاب کو، انجیل کو لے کے وہ وہاں پہ آتے بھی ہیں.
لیکن جب سب لوگ میڈیا اکٹھا ہو جاتا ہے، سب اکٹھے ہوتے ہیں، وہ نہیں جلاتے۔ بہت اچھا میسج انہوں نے ایک کنوے کیا کہ ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسلام قطعاً ایسے اجازت نہیں دیتا۔ ہم اتنی ہی دوسرے مذاہب کی یا اس کی جو ہماری الہامی کتب ہیں ان کی جو ہے رسپیکٹ کرتے ہیں، تو قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کہاں کی جو ہے وہ عقل مندی ہے۔ وہ بھی ایک میسج تھا، بڑے اچھے ڈھنگ سے کنوے کیا گیا، لیکن یہاں پہ جو صورتحال دیکھنے میں آئی، ابھی بھی جو نیوز وغیرہ میں یا ادھر بھی حالات، رینجرز کو ادھر جڑاوالا میں جو ہے بلا لیا گیا کیونکہ حالات ہاتھوں سے وہ نکل رہے تھے، تو کوئی مزید بدمزگی یا کوئی اس طرح کی صورتحال یا آپ لوگوں سے مطلب ریکویسٹ ہے کہ مسلمان ہماری تعلیمات بھی ہمیں یہی کہتی ہیں، تو اس طریقے سے تھوڑا سا جو ہے نا، تھوڑا سا اپنے آپ میں جس مذہب کے لیے آپ سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کی حرمت کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں، تو آپ جو غلط ہے اس کو دیں۔ آپ اب جو باقی لوگ سارے اس میں آئے ہیں، آپ نے دوسروں کی، تو ان کا تو کوئی وہ نہیں تھا نا، تو سیم چیز، سیم فیلنگز وہ لوگ بھی آپ کے لیے ہی سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کیا قصور تھا کہ جو ان کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا گیا۔ ہم لوگوں کو برا لگتا ہے نا، تو سیم سبھی کو وہ برا لگے گا۔ تو اس لیے تھوڑی سی اپنے آپ میں پیشنس جو ہے نا وہ رکھیں، کچھ چیزیں دیکھیں کہ ان کا پہلے پتہ تو چلے کہ ایکچولی میں ہوا کیا ہے۔ صرف لوگوں کے اکسانے پہ یا اس چیز میں کم از کم اس حد تک نہ جائیں کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو آگ لگانا، یا اس طرح سے یہ انتہائی جو ہے نا غلط اقدام اور بہت غلط میسج آتا ہے۔ صرف اس جگہ پہ یہ رکھ کے سوچ رہے ہیں کہ جب ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر قرآن پاک کی بے حرمتی کی جائے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط بات کی جائے، سبھی کو ہوگی، سبھی کی ہوگی۔ ہم تو تمام انبیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، تمام الہامی کتب کا احترام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا ان واقعات کو، ان ماحول کو خراب کرنے میں ہم لوگوں کا اپنا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے، صرف عدم برداشت کی وجہ سے، اور بس بیوقوفوں کی طرح ایک طرف چل پڑنے کے بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ تو اسی نوٹ پہ میں اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اگر کوئی بھی انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ تھوڑا سا کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو تھوڑا سا سینسیبلی، تھوڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے نا اس کو پہلے کہ وہ ایکچولی میں ہوا کیا ہے، ضروری نہیں کہ بعض اوقات جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ویسے ہی ہوں، تو اس کو سمجھ لیتا ہے کوئی بھی انسان۔ تو بس میرا یہی پیغام تھا کہ تھوڑی سی اپنے آپ میں برداشت لائیں، اسی مذہب کے لیے جس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، یہ اسی مذہب کے اللہ نے، قرآن نے، ہمارے نبی نے، انہوں نے یہ ہمیں درس رواداری کا، برداشت کا اور تحمل کا جو ہے نا وہ سب درس دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔